نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ پڑھنے کی ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، خمس کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں کرو، جنت نیچے سے ماشاءاللہ نعرے لگے جنت تمہاری ہے، تم نہیں گئے تو پھر کون جائیں گے؟ سنو، جنت جانا کمال نہیں ہے، اس دنیا کو جنت بنانا کمال۔ اسلام آیا تھا اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے۔ یہ وادی کیوں اس طرح سے ہے؟ یہ وادی جنت بناؤ۔ جا کے دیکھو یہودیوں کو دیکھو، جا کر کے 70 سال میں انہوں نے کس طرح سے ریفارم کر دیا، ہر طرف چار چاہیے دیکھنے کے لیے۔ ہم مسلمان سو رہے ہیں اور پھر یہ فخر کر رہے ہیں کہ جنت جانا ہے۔ ہمارے زندگی جہنم ہو چکی ہے۔ میں نے کل بتایا کہ میں آڈیٹر اور میں خطیب ہوں، میں آپ کو اٹھا بلا سکتا ہوں، اتنی دلچسپ بات کر سکتا ہوں کہ آپ کو خوش ہو کے چلے جائیں۔ میں کہنے گردن پہ جواب دینا ہے، ماما ہے، کیا کیا تو نے، کیا کیا سبب دیا تو نے، کچھ سکھا بیان سکھایا بھی کیا نہیں سکھایا؟ یاد رکھ لو، جنت جانا کمال نہیں ہے۔ ایک چیز یاد آتی بہت خوبصورت، کہ سب بات کریں محمد والے کا نام سنا ہے، نہیں سنا ہے، جنہوں نے معراج السعادہ، ایک ہے علم اخلاق۔ علم اخلاق یہ نہیں ہے کہ مولوی کو ایک آیت پڑھ کر کے کچھ حدیثوں کے ذریعے سے اخلاقیات بیان کر دے، یہ علم اخلاق نہیں ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے آپ لوگ، میں بیٹھا ہوں کچھ اخلاقی بات کر رہا ہوں، یہ علم اخلاق نہیں ہے۔ علم اخلاق یہ ہے ایک بھنگ پینے والا نمازی ہو جائے۔ علم اخلاق یہ ہے کہ بے دین بیدار ہو جائے۔ ایک جو اسکول کو نہیں جانے والا اسکول جانے لگے، ایک بیکار انسان کارآمد انسان بن جائے، ایک انسان جو جہالت میں ڈوبا ہوا ہے علم کے سمندر میں ڈوب جائے، اس کو کہتے ہیں علم اخلاق۔ کتاب ہے معراج السعادہ، اس میں لکھتے ہیں جتنے دیوانے ہیں سب جنت میں جائیں گے۔ جتنے دیوانے ہیں بولیے کہاں جائیں گے؟ اس لیے تکلیف نہیں ان پر، بیچارہ اللہ عادل ہے کہ نہیں ہے؟ عادل ہے۔ بیچارے کا پیٹ خراب ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو پوچھا جائے کہ نماز پڑھا کہ نہیں، روزہ نہیں پڑھی، اس کا دماغ ہے ہی نہیں، تو دیوانے جنت میں جائیں گے، اور جتنے نابالغ ہیں سب جنت میں جائیں گے۔ جو مسلمان ہو کہ کسی کی تکلیف ہی نہیں ہے، اس کو واجب ہی نہیں ہوا، تو اسے کیا پوچھا جائے گا؟ دیوانوں کی جنت میں آپ کو جانا ہے یا بچوں کی جنت میں جانا ہے؟ اگر دیوانوں کی جنت میں جانا ہے تو دیوانہ بند کیجیے، اگر بچوں کی جنت میں جانا ہو تو بڑے ہونے کی کوشش مت کیجیے، بچے ہی جانا۔ اگر جنت میں حسین کی ہے تو کردار حسینی لائی ہے۔ اللہ نے ان کو بھیجا اور کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کا اسوہ ہے، ان کے پاس ایک ہے، تمہارے پاس 14
وقت میں نے ان کی کاپی کرنا ہے لائف اسٹائل کی. اگر کاپی کرو گے تو کامیابی ہوگی. تو وہ کہاں ہم کہاں غلط فہمی ہے, ہم وہ نہیں بن سکتے. ایک نوجوان نے مجھ سے حال ہی میں سوال کیا, مولانا اماموں کو معصومین کو اللہ نے معصوم پیدا کیا, اسی لیے معصوم ہے. جی اتنا معصوم اچھا سوال ہے. ہم کو بھی اللہ کا معصوم پیدا کرتا, ہم بھی معصوم ہو جائے. اچھا سوال سب کے ذہن میں آتا ہے نا. نہیں جواب سنیے, اللہ نے تم کو انسان پیدا کیا ہے, انسان بن کے رہو تو پتا چلے. انسان یہ ہوئی کا نام نہیں ہے, عام جس پورا حسین انسان چل رہا ہے, انسان انسانیت کا نام ہے. اقدار انسانی ہے تو انسان ہے, ورنہ اگر کوئی ایسا ہے جو درندگی کرتا تو کہتے یہ درندہ ہے, یہ انسان ہے تھوڑی. ہاں یہ حقیقت ہے برادران عزیز. یہ دل کی یہ جو پڑھتا ہے اسے میں نہیں کہتا کہ ماشاءاللہ جب ساری دنیا جاتا ہوں, مارکیٹ بھی جا چکا ہوں, اس طرح جو ہے کشمیر بھی جایا کرتا ہوں, سری نگر بھی جایا کرتا ہوں. آپ لوگ جب دیکھتا ہوں تو مجھے وہاں میری عادت بھی نہیں ہے کہ بڑھنی کروں, میری عادت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ بہت ہی دیندار ہو, بہت ہی نیک لوگ. اتنا بڑا جی اتنا بڑا جلوس تھا, کتنے لاکھ تھے. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے, نظر بد سے جوانوں کو آپ کو خدا انشاءاللہ صحت سلامتی کے ساتھ تمام آزاد رکھے. آپ سب کی سلامتی کے لیے سوال پڑھیے محمد
فقیر ہوں تیرا فقیر، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں مالک، میں کسی اور سے نہیں مانگ رہا ہوں۔ حضرت زکریا نے چیخ کر پکارا، پروردگارا مجھے ذریت عنایت فرما، اولاد عنایت فرما۔ کیسی اولاد؟ طیبہ، پاک و پاکیزہ۔ سن لیجیے بچوں، سنیے نوجوانوں، شادی کس سے کرو کر میں نے اشارہ کیا تھا، شادی کس سے کرو؟ کفر سے کرو۔ کفر کون ہے؟ مومن کا کفر مومنہ ہے۔ گان کفر نہیں ہے، بال کفر نہیں ہے، رخسار کفر نہیں ہے، ایمان کفر ہے۔ ایمان مومن جو الگ رہتے ہیں مومن۔ آئیے ہمارے پاس میں نے پری میرج سیمینار خصوصاً جوان بچے دیکھ لیا، ہمارے موجود ہیں 6 یا 7 لیسنس ہیں۔ ہر 15-16 سال کا لڑکا دیکھنا چاہیے نوٹ بک لے کر کے کہ شادی سے پہلے کن باتوں سے واقف ہونا چاہیے۔ ہمارا کیا عشر ہے؟ ہمارا عشر یہ ہے دلہن ماندار بیٹھی ہوئی ہے، مولوی صاحب جاتے ہیں فلاں 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 تمہارا نکاح فلاں فلاں سے اتنے مہر برقرار پایا ہے، اور کیا تم مجھے نکاح پڑھنے کے لیے وکیل کر رہی ہو؟ وہ بیچاری کو مہر کس گھڑی کا نام ہے معلوم نہیں ہے، اور وکیل کس گھوڑے کا نام ہے معلوم نہیں۔ اچھا، وہ عورتوں میں وہ عشر ہے۔ ادھر مردوں میں بیچ میں ایک کو بٹھائے ہوئے ہیں، دو مولوی انفاق اور موت کے لئے قدر مہر معلوم، دوسرا کہہ رہا معلوم معلوم، دو مولوی معلوم معلوم کہہ رہے ہیں، بیچ میں اردو کو کچھ بھی معلوم۔ ریالٹی اندر جو براؤن اس سے بچے پوچھ لیجیے۔ سورہ نور کی آیت پڑھی جاتی ہے۔ سورہ نور کیا ہے؟ وَعَلَىٰ كَعْلَيَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ کیا اس میں آج کل میں نے شروع کر دیا مغرب میں، آج آپ لوگوں یہ ہو سکتا ہوگا نکاح سے پہلے کم از کم 15 منٹ مولانا 10-15 منٹ تقریر کرے، مہر کیا ہے، یہ وکیل کیا ہے، نکاح کون پڑھ سکتا ہے کون نہیں پڑھ سکتا، وہ بار بولیں تاکہ انشاءاللہ۔ ورنہ آپ کی کمیونٹی میں اسکرٹوں میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ پری میرج سیمینار ہونا چاہیے، ہر نوجوان لڑکا لڑکی شادی سے پہلے یہ کورس کرنا چاہیے، سرٹیفکیٹ لینے کے بعد مولوی صاحب نکاح پڑھیں گے۔ یہ لگائیے کام ہم کے آپ پر کرا سکتے ہیں، دوسری جگہ نہیں کر سکتے، آپ پر کر سکتے ہیں، کریں گے چیز کو، اس لیے کہ ہم لوگ پریشانیوں کے بعد اسلام پہ بلیت کرتے ہیں۔ اسلام سے واقف ہوتے لوگ کیوں ہمارے گھر میں پرابلم ہے؟ میں معلوم ہی نہیں اسلام کیا ہے، کیوں ہمارے گھر میں پرابلم ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شہزادی کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سبب ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ۔ اسلام کا مطمع نظر صالح معاشرہ ہے۔ حضرت زکریا مجھے ایسی ویسی اولاد نہ دے، پاک و پاکیزہ اولاد۔ کیسے دعا قبول ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ آئیے امام سجاد علیہ السلام کی 25ویں دعا، 24ویں دعا والدین کے لیے۔ نوجوان بچوں، والدین کی اہمیت سمجھنا ہے۔ دیکھو اس دعا کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ کتنا نمبر؟ 24۔ 25ویں دعا ہے اولاد کے لیے۔ اس میں اللہم، یہ ٹکڑے چونکہ میرے موضوع سے متعلق ہے اس لیے پڑھتا ہوں، اللہم اصلح لی ابدانہم ادیانہم واخلاقہم۔ اب یہاں سے کل سے میری بات بہت گہرے ٹاپک پہ آ گئی ہے۔ پروردگارا میرے بچوں کے بدن کو بھی صحیح رکھ، ان کے دین کو بھی صحیح رکھ، ان کے اخلاق کو بھی صحیح رکھ۔ تو تین ٹاپک ہو گئے، اور میں ایجوکیٹر سے یہاں پر جو لوگ ایجوکیشن میں انوالو ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں
جو ٹیچرز ہیں، جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں کہ یہ اس دین پر کام کرنا چاہیے. یہ دعائیں محرک عمل ہے. عجیب و غریب جملہ کہا آپ لوگ سمجھے نہیں؟ اگر میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں، موٹیویشن فیکٹر ہے. یہ دعا ہے، حقیقت میں علم ہے. چونکہ چوتھے امام کا زمانہ کوئی خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کربلا کے بعد سفوکیشن تھا، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. امام سجاد نے ہاتھ اٹھا کر کے وہی بات کی جو مولا نے خطبوں میں کی ہے، جو مولا کی نہج البلاغہ میں جو ہے وہی خطبے ہیں. کس شکل میں ہے؟ یہ ہے فلسفہ، یہ بہترین سلیقہ دعا. امام فرمایا تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 بدن کا خیال رکھنا. بدن کا خیال رکھنا. ابھی میں بتا رہا تھا کراچی میں تمہارے بھائی سے بچوں کو آج کل چپس دینے لگے. نہیں دیجیے بچے، چپس مت بھیجیے. دوپہر میں لنچ میں چپس مت بھیجیے. ایک مٹھی چنا بنا ہوا بھیج دیجیے. چنا از ویری ہیلتھی، بہت زیادہ ہیلتھی ہے، برین کے لیے اچھا ہے. اگر ہم ماشاءاللہ دیا تو وادی میں ہم کو بادام ہے، روزانہ 9 بادام بچوں کو کھلانا ہے. تھوڑے سے بادام بچوں کے لیے اچھا ہے. کشمش کھلانا اچھی چیز ہے، مگر آج کل جنک فوڈ ہے. اور ہمارے جسم کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جسم کو صحیح غذا دیں گے تو برین تک اچھی غذا جائے گی. جب برین اچھا ہوگا تو سائنٹسٹ ہوگا. جی جابر بن حیان بنے گا. کب بنے گا؟ جب اس کا برین اچھا ہوگا. تو ہم کیوں ہو گیا وہ زمانہ چلے گا ہمارے پاس کوئی سائنٹسٹ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اس کے اوپر کام ہی ہم نے نہیں کیا. اس لیے مولا فرما رہا ہے اصلح لی پروردگارا میرے بچوں کو میرے لیے اس لیے کہ میرا نام جو چلتا ہے کس کے ذریعے سے؟ بچوں کے ذریعے سے. اگر خراب ہو گیا تو لوگ مجھ کہیں گے کیا میری کیا نقصان کا بیٹا کیا ہو گیا، اسی طرح سے میرے بچوں کو مالک کو سے حضرت زکریا طیبہ خواہشی بھی مانو پروردگار سے اولاد نہیں چاہیے، پاکیزہ اولاد چاہیے. اے ابو طالب سلام ہو تجھ پر، تو نے کیسی پرورش کی کہ ایسی صالح بنی، ایک دین بنا، ایک محافظ دین بنا. علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک، علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک نثار ہوتے رہے دین پر ابو طالب. حضرت زکریا نے صرف کہا نسل، حضرت ابو طالب نے پریکٹیکلی بتایا ایسی نسل ہونا چاہیے. روزانہ بستر بدل کے بتایا نبوت کی حفاظت کیسی. شب ہجرت ملائکہ جب آئے تو ملائکہ نے کہ بخل لک یا علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے یہ تیرے سونے پر ہزاروں کو، یہ تیرا سونا نہیں ہے، نبی کو بچا کے. ابو طالب کا نام کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج باپ کی سیرت کو اپنائیں گے حضرت علی ہیں. باپ نے بچپنے میں بستر بدل کر کے نبوت کو بچایا. آج علی نبوت تمام عمر نہ سویا مگر شب ہجرت نہ جانے کیسے تجھے نیند آ گئی مولا. تمام زندگی نہیں سونے والا سو کر کے بتایا. میرا فضیلت کا جملہ سن لیجیے، علی جب سوتا ہے تو نبوت کو بچا، علی جب اٹھ جائے تو کیا کیا سارا کرے حضرت ابو طالب نے دین کو بھی بتایا محافظ. السلام علیک یا انصار دین اللہ. ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں
ذکریہ کی رات، شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب ایثار ثواب برائے اموات، شب محاسبہ نفس، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اس شب میں زیارت مستحب ہے۔ شب جمعہ میں زیارت وارثہ کیوں مستحب ہے؟ توجہ، بہت سی زیارتیں، مگر شب جمعہ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اصل شب عاشور بھی شب جمعہ تھی۔ امام حسین کی شہادت جمعے کی روز ہوئی ہے۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ سلام ہو کس پر؟ کن پر؟ جو دین پر نثار ہونے والے۔ انشاءاللہ آج سے جب زیارت پڑھیں تو جب انصار کا نام لیں، پہلا نثار ہونے والا ابو طالب ہے۔ دین پر نثار ہونے والا ابو طالب ہے۔ خواجہ اجمیری نے جیب سے نہیں کہا ہے، دین است حسین۔ اسی زیارت کا ٹکڑا ہے، السلام علیکم یا انصار۔ قرآن سے مربوط کروں میں این سورہ سرکار کے نام پر سورہ 47واں سورہ، اس کی آیت ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گی، میں تو تیری مدد۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ غنی ہے، اس کی مدد کیا ہے بھائی؟ سمجھ نہیں آتا بات۔ یہاں سنی مفسرین، شیعہ مفسرین سب مل کے لکھتے ہیں انصار دین، ان تنصروا اللہ نہیں، ان تنصروا دین اللہ۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالی کرو۔ اب سمجھ میں آیا کربلا میں حسین کو کیوں دین کہا گیا؟ اس لیے کہ دین بچا رہا تھا۔ دین است حسین، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ کیا رسول اللہ تھے کربلا میں؟ مگر یہ کیوں کہہ رہا ہے السلام علیکم یا انصار رسول اللہ؟ رسول نہیں تھے، رسالت تھی کربلا میں۔ حسین رسالت رسول کو پیش کر رہے تھے، اسی لیے کہا جا رہا ہے السلام علیکم یا انصار رسول اللہ۔ ہم لوگ شیعہ حضرات ہیں، گرتے ہیں تو یا علی کہتے ہیں، مولا مشکل کشا کہتے ہیں، ہمارے رگوں میں علی ہے، علی مشکل کشا ہے، مگر کربلا والے کتنے عظیم ہیں۔ السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، اے علی کی مدد کرنے والا۔ آپ نے کتنا خطرناک جملہ معصور زیارت کی ہے، معصورہ زیارت ہے۔ کون ہے کربلا کے شہداء؟ یہ دین ہے، حسین کی مدد کرنے والے، رسول اللہ کی مدد کرنے والے، مشکل کشا کی مشکل کشائی کرنے والے۔ حضرت سینے پہ ہاتھ رکھ لو، میری بہنوں سوچو کس کی ہمت ہے فاطمہ کی چکی پر ہاتھ لگا دے، مدد کرے فاطمہ کی، مدد کربلا کے انصار کون ہے؟ السلام علیکم یا انصار معصوم کے زبان سے نکلے السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا۔ کربلا والو، تم نے فاطمہ کی مدد کی ہے، اسی لیے مجلس میں آئے رونے والے نبی کو بھی سلام کرے۔ شہزادی ماں کی دعا دیجیے، جہاں کی دعا دیجیے، مانا ملا کی دعا دیجیے، بچوں کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہے؟
روز عاشور منایا گیا نا میرا آپ کے پاس روز عاشور ہے ارے شام ہو رہی ہے شام غریب آ پہچانے